قیصر احمد شیخ صاحب، حکومت آپ کی ہے، کانفیڈنس آپ نے بحال کرنا ہے، سیکیورٹی آپ نے دینی ہے. جو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ اگر سیاسی چپکلش ہے اور سیاست میں طوفان رہتا ہے تو طوفان میں کون کاروبار کرے گا، کس کا اعتماد بحال ہوگا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے جو آپ کی حکومت کے درپیش ہے. دیکھیے، بڑی اچھا آج آپ نے پریچر صاحب ٹاپک رکھا ہے، اور سلمان شاہ صاحب اور زاہد خان صاحب نے بڑی پرٹیننٹ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، سرکول ڈیٹ 1000 ارب تھا، تو جب ہم نے مسلم لیگ کی حکومت چھوڑی تھی تو 2600 ارب کے قریب ہو گیا. اب جب نئی حکومت آج بنی ہے، یعنی پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں 1000 ارب سے 2600 ارب ہو گیا. دیکھیے، میں نے جو پہلے بات کی نا، بیسک بات کر رہا ہوں. جب تک آپ کے الیکٹڈ، آپ کے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کئی مینی فولڈ وہ ترقی کی ہے، وہاں ایکسپرٹ کیوں نہیں لیتے؟ وہاں اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا ممبر ان کا فائنینشیل میٹرز کو ہینڈل کرتے ہیں. جب تک آپ کانفیڈنس تب بحال ہو سکتے ہیں، جب آپ نے کہا جب یہاں جو باہر کا انویسٹمنٹ ہے اس کو یہ حکومت پہ اعتبار ہو کہ حکومت کی اسٹیبلٹی رہے گی، اور یہاں حکومت میں اکانومی کو صرف ہماری توجہ جو ہے قرضے لینے اور اس کے لیوش خرچے کرنے میں ہے. لیکن ہمارا قرضہ اب 90% ہو گیا ہے ہماری قومی آمدنی کا، ایک بہت ہائی ریٹ. آج کل انویسٹمنٹ 15% تو آپ کا پرائم ریٹ، یعنی ابھی جو ٹی بل خریدے ہیں یہ حکومت 15% تو خود پے کر رہی ہے. تو آپ اندازہ کیجیے انویسٹمنٹ ان حالات میں اتنے اونچے ریٹ پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ توجہ ہمیں اکانومی پہ کرنی تھی کہ ہماری مارکیٹ کیسے ڈیولپ ہو، باہر کے لوگوں کی توجہ کیسے آئے، نہ صرف یہ کہ ہم اور قرضہ کیسے لے لیں. تو اس توجہ کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو کہ جن کا پبلک میں کانفیڈنس ہو. اب میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ تھا، میں کیا سوچ کے پالیٹکس میں آیا تھا؟ آپ مجھے بتائیے کہ میں چنیوٹ، کراچی کے چنیوٹ پچھلے 29 سال میں نے وہاں گزار دیے اور 6 الیکشن لڑے، تو میں اس ہاؤس میں جاؤں جہاں پہ میں تبدیلی کروا سکوں. آج میرا نام کسی اور کتنے بڑے، میں اس وقت PMLN کی بزنس اور کامرس ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں. مجھے ونگ کا پریزیڈنٹ تو بنایا ہوا ہے، لیکن میرے سے مشورہ لینے کے لیے کوئی نہ مجھے کونسل میں رکھا ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں، میں تو دیکھیں نا، میں کیا سیاست، مجھے مقصد یہ تھا جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں، الیکٹ ہوں، جو کہ اکانومی کو بھی سمجھتے ہوں. اگر کانفیڈنس آپ نے دلوانا ہے تو لوگوں کے تھرو آپ کے الیکٹڈ لوگ کروا سکتے ہیں. شیخ صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس کابینہ میں الیکٹڈ لوگ تو ہیں نا، جو وزراء بنے ہوئے ہیں ان میں موسٹلی جو ہے وہ براہ راست منتخب ہو کے آتے ہیں. ہماری کابینہ پہ تو آئین کی قدغن بھی ہے کہ سینیٹر صرف 25% ہو سکتے ہیں، باقی جو وزراء ہیں وہ تو قومی اسمبلی سے آئیں گے. تو ایک کولیکٹیو وزڈم، جو کولیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات کریں تو کولیکٹیو وزڈم بھی تو ہے نا کابینہ میں. راجہ صاحب، شاید میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکا. مین ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ ہے جو فائنانس منسٹری کا، جو ساری اکانومی کو سنبھالتے ہیں. جی. اگر آپ باقی کابینہ ضرور آپ لے رہے ہیں، لیکن اگر وہ کابینہ میں جو مین منسٹر ہے، جو کہ تقریباً ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ آپ باہر سے لے لیتے ہیں. آج سے نہیں، صرف شروع سے ہی ہم کو ان ایکسپرٹس پہ بلیو کیا ہے. ہمارے پاس کوئی بندہ، جب تک آپ ایسے بندہ جن پہ لوگوں کا کانفیڈنس ہو اور جو لوگوں کے مسائل کو ڈائریکٹلی سمجھتا ہو اور جس کا اکانومی سے بھی تعلق نہ ہو. میں تو آپ کو اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں کہ میرا مقصد کیا ہے پالیٹکس میں آنے کا. لیکن اگر میرے سے میری پارٹی نے بھی کوئی رائے نہیں لینی تو مجھے تو اس کی محسوس تو ہونا ہے نا. میں کیا کروں گا پھر آئندہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے؟ جیسے میرا تو ٹارگٹ یہی تھا کہ میرا، کیونکہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے ساتھ بڑا میرا کام تھا، میری خواہش ہے کہ ملک کو ہم کس طرح اس اکانومی کو بہتر کریں اور لوگوں کا کانفیڈنس دلوائیں، یہاں باہر کی انویسٹمنٹ آئے. تو یہ تو اکانومی کو بہتر کرنا ہے. ہماری ساری توجہ جتنے بھی لوگ آئے نا، ان کی باہر سے قرضہ لینا اور اس کو لیوش خرچہ کرنے کے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں نا، انڈیا 1990 میں اس کی اکانومی پاکستان سے 4 گنا تھی، آج 11 گنا ہو گئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے. ان کے باہر کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ زیادہ بہتر اور بتا سکتے ہیں. پچھلے سال $44 بلین کی انڈیا میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. ہمارے یہاں 1.8 بلین یا 1.75 بلین کی پیچھے ابھی نیگیٹو ہو رہی ہے، آ ہی نہیں رہی. تو ان حالات میں اصل
पूरी दुनिया ने जो तरक्की की है, जो मैंने सारी दुनिया का विजिट किया है, तो ये हमारे पर्टिकुलर एशिया में जहां बाहर की इन्वेस्टमेंट आई है उसकी तरक्की है। और बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिए आपने माहौल पैदा करना है। और ये बड़ी अच्छी बात देखिए ना, जब अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर नहीं किया हमने, हाइडल के ऊपर गौर नहीं किया, हम तो सिर्फ यही करते, कर्जे लेने में पता नहीं क्या बेनिफिट है या उनको खर्चे करने में क्या बेनिफिट होता है, जो हम सिर्फ तवज्जो। शेख साहब आपको भी पता है क्या बेनिफिट होता है, सबको पता है। मुझे ब्रेक लेना है, तो फिर हमारा रुकिएगा।